پھر جناب ہم نے کال دے دی کہ ہم سارے اکٹھے ہوں گے، جو بچ گئے ہیں جن کو یہ نہیں جانے دے رہے، جو اریسٹ ہونے سے بھی بچ گئے ہیں اور جو آگے جن کو انہوں نے کراس نہیں کرنے دیا، تو ہم لبرٹی اکٹھے ہوتے ہیں۔ لبرٹی کے اندر سارا میڈیا موجود تھا، ہمارے ورکرز، کارکنان، کیونکہ اس وقت پوری پاکستانی عوام پاکستان تحریک انصاف کی ورکر اور پاکستان تحریک انصاف ایز اے ورکر یہ کام نہیں کر رہی، ایز اے پاکستانی یہ کام کر رہی ہے۔ ہم وہاں پہ ہم نے نعرے لگائے، پروٹیسٹ کیا، اکٹھے ہوئے، کون بچائے گا پاکستان، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے۔ ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا، جس خاتون نے نام لیا ہے اس کے تو چچا کو آپ نے آج وزیر اعظم بنا دیا ہے، جس نے را کی لکھی ہوئی اسپیچ کی اسی کا سگا بھائی آج آپ کا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے۔ اور حمزہ نے جو کارنامے کیے ہیں، جو رانا ثناء اللہ کہتا رہا ہے اسٹیٹ کو، ریاستی اداروں کو، اور جو جاوید لطیف نے جب کیا، جب جاوید ہاشمی نے کیا، ہم تو ڈیفینڈ کرنے والوں میں سے تھے۔ میرا فیس بک پیج دیکھیں، میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں۔ سو ہم نے ایسی کون سی قانون شکنی کی کہ ہمیں ایک کرمنل سے بھی زیادہ بدسلوکی کی گئی؟ عورتوں کا احترام، تقدس تو دور کی بات، عورتوں کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی، ڈنڈے لے کے ہماری گاڑیوں کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ ہماری جو سیکیورٹی اور ہمارے جو ورکرز کی وین تھی ہمارے ساتھ تھی، وہ ساری وین انہوں نے توڑ دی۔ ہمارے ڈرائیور جس طرح سے مینج کر کے نکلے، کیونکہ ہم خود تو بس میں بیٹھے ہوئے تھے لائرز کے ساتھ۔ ہمارا جو سوشل میڈیا کا بچہ جو ہمیں کور کرتا عثمان، اس کو جب پکڑ کے لے کے گیا، اس کو بند کمرے میں کیا، اندھیرا کر دیا، اسے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے۔ لہٰذا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے ہم باز آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نہ قانون شکنی کر رہے ہیں، ہم اپنا آئینی جمہوری حق ہر لیول پہ ایکسرسائز کرتے رہیں گے، حق اور سچ کی آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں اور اپنی آخری سانس تک کھڑے رہیں گے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے، وہ میرے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس ملک کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کھڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سب سے پہلے تو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کی شکر گزار ہوں، جس طرح سے ہم نے ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کیا، جس طرح سے ہمارے اوپر شیلنگ کی گئی، جس طرح سے ہمیں مرد پولیس اہلکاروں سے ہماری خواتین کے دوپٹے نوچے گئے، ہمیں اریسٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں، اس کے لیے پوری پاکستانی قوم، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں خراج تحسین، اور ان کے لیے میں کہتی ہوں کہ آپ کی جرأت کو سلام۔ اور جس طرح سے یہ جو فسطائی حکومت ہے، انہوں نے اس طرح تو دہشت گردوں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کیا جاتا، جس طرح سے پارٹی کی ہماری تمام لیڈرشپ، ہمارے کارکنان، نہ چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس دیکھا گیا، نہ یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو ہم سرے عام جن کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں، جن کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے کہ ہم لوگ باہر نکلیں اور ہم لوگ احتجاج کریں، اور پرامن احتجاج آپ کو ریاست آپ کی اس کا حق ہمارا آئین اور قانون دیتا ہے۔ لہٰذا میں چونکہ ہم لوگ بڑا ہی ایک مصروفیت میں اور بڑی مشکل دن ہم نے گزارے، تو میں آج اپنی تھوڑی سی آپ بیتی سنانا چاہتی ہوں کہ ہمارے اوپر ہمیں ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے اس دن سارا دن جو ہم نے مصیبتیں، پریشانیاں سہی، ہم نے چونکہ کال دی ہوئی تھی، ساری لیڈرشپ باہر بیچارے محاذ پہ جنگ لڑ رہے تھے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے، اور شفقت صاحب بھی مطلب دریا انہوں نے پار جس طرح سے کیا، جس طرح سے بائکس کے اوپر وہ تھے، حماد اظہر کو انہوں نے زخمی کیا، اس کے چہرے پہ نشان آئے، اور باقی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہوا، چیمہ صاحب کو اریسٹ کیا۔ ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے آج کل تمام چینلز نے، میں ان کی شکر گزار ہوں، وہ ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں کچھ پولیس اہلکاروں کا نام لے رہی ہوں، اس میری یہ جو میں بات کر رہی ہوں اس کے ساتھ بھی وہ ہم شیئر کریں گے، جس میں جس بس پہ اٹیک ہوا، جو خواتین میرے ساتھ، ہم کوئی 6-7 لائرز تھیں، ساتھ میں ان کے موجود تھی، جب انہوں نے ہمارے اوپر ڈنڈے برسائے، اور وہاں پہ جو ایس پی عیسیٰ تھے وہ خود اس چیز کی انسٹرکشن دے رہے تھے، خیر میری ویڈیو میں ان کا نام بھی موجود ہے، اور جس طرح سے ہم نے کیپچر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تمام لوگوں کو اریسٹ کر لیا، اور وہی پولیس اہلکار ہمیں بھی اریسٹ کر رہے تھے، جس میں ہم لوگ چونکہ لیڈرشپ کی طرف سے ہدایات تھیں کہ ہم نے اریسٹ نہیں ہونا، چونکہ میرے اوپر اریسٹ کرنے کی بہت زیادہ اٹیمپٹس ہوئیں، الحمدللہ میں اس چیز میں سکسیسفل ہوئی، پہلے ایوان عدل کے پاس،
ہم لوگ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے. جب زبیر نیازی اور وہ سارا جھگڑا شروع ہوا تو اس میں اور چیمہ صاحب پھر ہم بچ گئے, اور ہم پیچھے جا کے لائرز کے ساتھ ہم پھر ان کی بس میں بیٹھے. اپنی گاڑیوں میں ہم اس لیے نہیں بیٹھے کیونکہ یہ ہمیں اریسٹ کر رہے تھے. لائرز کی وہ جو گاڑی جس کو انہوں نے توڑا, جس کی ویڈیو تمام چینلز نے شیئر کی ہے, وہ خود میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. سفر جاری ہے اور ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ ہماری غلطی کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے, ہم نے ایسا کون سا گناہ سرزد کر دیا ہے. اگر بلاول مارچ کرے تو وہ ٹھیک ہے, مولانا کرے تو وہ ٹھیک ہے. مریم روزانہ نہ صرف نکلتی تھی, 4 کرائے کے لوگ بٹھا کے جس طرح سے اداروں کے سربراہان کا نام لیتی رہی. ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, ہم نے تو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, ہم نے تو قانون نہیں توڑا. میرے گھر کے اندر جس طرح سے ریڈ ہوا, صرف میری بہن, میری چھوٹی سسٹر, میری بھانجیاں اور میرے 2 بچے جس کی 9 سال اور 8 سال عمریں ہیں, صرف وہ موجود تھے یا میرے ملازم تھے. انہوں نے بتایا کہ آپ عزت اور احترام کے ساتھ گھر کی تلاشی لے لیں, چیمہ صاحب اور باجی نہیں ہیں. ایک ریڈ کی, ایک دفعہ دیوار پھلانگ کے آئے, ساری رات میرے بچوں کو, میری فیملی کو ہراساں کرتے رہے. ہماری گاڑیوں کی چابیاں چھین لی, ان کے آگے موٹر بائکس کھڑی کر دیں. اس کے بعد انہوں نے میرے گھر کے باہر پوری سوسائٹی میں 24 گھنٹے انہوں نے میرے گھر کو ناکا لگا کے رکھا. جو بھی میرا ڈرائیور اگر بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے ان کو پیچھے ڈالے فالو کرتے رہے, گھر کی گروسری لینے جا رہے ہیں ان کے پیچھے یہ فالو کرتے رہے, اور یہ سلسلہ جس 25 مئی تک ختم نہیں ہوا. اس کے بعد رکشہ ہم چھپتی چھپاتی ہوئی. پہلے ہم نے بہت پیدل سفر کیا, پھر ایک رکشہ چنگچی کے اوپر بیٹھ کے ہم لوگ خواتین پہنچتی ہیں بتی چوک. جو بتی چوک میں انہوں نے قیامت برپا کی ہوئی تھی, میں اپنی پوری زندگی نہیں بھول سکتی. ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے وہ مناظر یاد آئے جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, جو مقبوضہ جموں کشمیر میں, شری نگر میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, اس سے بدترین سلوک. ڈائریکٹ شیلنگ, اور پھر پولیس فورس ایسے بھاگی جیسے بارڈر پہ بھی جنگ نہیں ہوتی. کون سا اسلحہ تھا ہمارے پاس؟ ہم تو ساری خواتین تھیں. آگے مجھے پارٹی کی کچھ اور کارکنان بھی مل گئیں, ان کے ساتھ پھر ہم گلیوں میں بھاگی ہیں. اور ڈر یہ تھا کہ اگر ان لوگوں نے ہمارے اوپر دروازے بند کر لیے تو پھر ہم کیا کریں گے, کیونکہ مجھے یہ پریشر تھا کہ میں نے چونکہ ساری میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے, میں نے ساری میڈیا کو ساری اپڈیٹس دے رہی تھی, تو میں نے یہ کوشش کی ہوئی تھی کہ میں نے ہر صورت, چونکہ ہدایات بھی یہی تھی کہ اریسٹ ہونے سے بچنا ہے. پھر ایک گھر میں ہم نے پناہ لی, اور پھر اس کے بعد میرا فون بیٹری بند ہو رہی تھی, تو میں نے اپنی لوکیشن تمام لوگوں سے شیئر کر دی کہ اگر میرا فون بند ہو جائے تو مجھے میری فیملی اپروچ کر سکے. پھر ہمارے جو عاطف ہمارا بھائی ہے, ہمارا NA 127 سے, ان تک میری لوکیشن پہنچی اور وہ مجھے بائک پہ آئے, کیونکہ اس وقت انہوں نے اس گھر کا گھیرا ڈال لیا, ہمیں اریسٹ کرنے لگے تھے. پھر اس گھر کے پچھلے دروازے سے موٹر سائیکل کے اوپر وہ مجھے وہاں سے لے کے نکلے, اور یہ سارے رستے میں پھر سوال کر رہی تھی کہ ہماری غلطی کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے, کہ جو اس ملک کے موسٹ وانٹڈ کرمنلز ہیں وہ ملک کے سب سے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں. وہ کوئی میرا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے, کوئی کرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہے, وزیر اعلیٰ, اور اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد اگر میرے ملک کا انٹیریئر منسٹر ہوگا تو پھر یہی ہوگا. اگر 14 قتل دن دہاڑے اس نے ماڈل ٹاؤن میں کیے تھے اور آج تک اس کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا, تو اس کا پٹا کھلا ہوا ہے. اس نے جس طرح سے تشدد, بربریت, فسطائیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. آپ فوٹیجز نکالیں اسلام آباد کی, لاہور کی, کسی پاکستان کے شہر کی, کیا وہ جو فلسطین کے اندر جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کیا وہ اس سے کم ہے؟ پھر موٹر سائیکلوں پہ جناب رستے بدلتے بدلواتے, نقاب کر کے, ماسک پہن کے. ٹارگٹ یہ تھا جی میں نے اریسٹ نہیں ہونا, بیکاز جس وقت انہوں نے مجھے اریسٹ تو کر لیا تھا, صرف ہم نے شور مچایا کہ ہمیں مین ہینڈلنگ کی جا رہی ہے, میڈیا آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں گاڑی میں بند کیا, اور فیمیل پولیس بلانے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا جو ٹائم لگا اس میں سے پھر ہم وہاں سے بھاگ نکلیں. پھر اس کے بعد میں کسی گھر میں, اپنے حلقے کے علاقے کا کوئی گھر تھا, وہاں پہ پناہ لی موٹر سائیکل پہ جا کے. وہاں سے میں اپنا جو بھی میری ذمہ داریاں تھی, میں نے فون وغیرہ کی بیٹری لگا کے وہ میں ساری میڈیا کو اپڈیٹس وغیرہ دیتی رہی.
پھر جناب ہم نے کال دے دی کہ ہم سارے اکٹھے ہوں گے جو بچ گئے ہیں، جن کو یہ نہیں جانے دے رہے، جو اریسٹ ہونے سے بھی بچ گئے ہیں اور جو آگے جن کو انہوں نے کراس نہیں کرنے دیا، تو ہم لبرٹی اکٹھے ہوتے ہیں۔ لبرٹی کے اندر سارا میڈیا موجود تھا، ہمارے ورکرز، کارکنان، کیونکہ اس وقت پوری پاکستانی عوام پاکستان تحریک انصاف کی ورکر اور پاکستان تحریک انصاف ایز اے ورکر یہ کام نہیں کر رہی، ایز اے پاکستانی یہ کام کر رہی ہے۔ ہم وہاں پہ ہم نے نعرے لگائے، پروٹیسٹ کیا، اکٹھے ہوئے، کون بچائے گا پاکستان، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے۔ ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا، جس خاتون نے نام لیا ہے اس کے تو چچا کو آپ نے آج وزیر اعظم بنا دیا ہے، جس نے را کی لکھی ہوئی اسپیچ کی اسی کا سگا بھائی آج آپ کا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے۔ اور حمزہ نے جو کارنامے کیے ہیں، جو رانا ثناء اللہ کہتا رہا ہے اسٹیٹ کو، ریاستی اداروں کو، اور جو جاوید لطیف نے جب کیا، جب جاوید ہاشمی نے کیا، ہم تو ڈیفینڈ کرنے والوں میں سے تھے۔ میرا فیس بک پیج دیکھیں، میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں۔ سو ہم نے ایسی کون سی قانون شکنی کی کہ ہمیں ایک کرمنل سے بھی زیادہ بدسلوکی کی گئی؟ عورتوں کا احترام، تقدس تو دور کی بات، عورتوں کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی، ڈنڈے لے کے ہماری گاڑیوں کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ ہماری جو سیکیورٹی اور ہمارے جو ورکرز کی وین تھی ہمارے ساتھ تھی، وہ ساری وین انہوں نے توڑ دی۔ ہمارے ڈرائیور جس طرح سے مینج کر کے نکلے، کیونکہ ہم خود تو بس میں بیٹھے ہوئے تھے لائرز کے ساتھ۔ ہمارا جو سوشل میڈیا کا بچہ جو ہمیں کور کرتا عثمان، اس کو جب پکڑ کے لے کے گیا، اس کو بند کمرے میں کیا، اندھیرا کر دیا، اسے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے۔ لہٰذا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے ہم باز آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نہ قانون شکنی کر رہے ہیں، ہم اپنا آئینی جمہوری حق ہر لیول پہ ایکسرسائز کرتے رہیں گے، حق اور سچ کی آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں اور اپنی آخری سانس تک کھڑے رہیں گے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے، وہ میرے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس ملک کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کھڑا ہے۔ میرا ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان پاکستانی، میرا یہ فرض ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ملک بنایا گیا ہے، اس ملک کو بچانے کی جو بات کر رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی، ہمیں جتنا مرضی وکٹمائز کر لیں۔ لبرٹی کے اندر ہم نے تقریریں کی، جو سیاسی تقریریں ہوتی ہیں، ہم نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، کوئی ایک فوٹیج ان کے پاس ہے، وہاں پہ تو سی سی ٹی وی کیمرے بھی ہیں، وہاں پہ تو میڈیا بھی تھا، جس میں جو دہشت گرد جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، زبیر نیازی اور حسان نیازی نے جو دہشت گردی کی ہے، بتائیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو آپ کے یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں، وہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ میں یہ بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں ہمارا خوف اتارنے میں تو کردار ادا کریں گی، ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم ایک اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو دکھ تکلیف قسمت میں آ کے رہنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، اور یہ جو انہوں نے جس کرمنل کا، جس انتشار وزیر کا پٹا کھول دیا، اس کو پٹا ڈالیں۔ آپ پہلے ہی اس کے سر پہ کوئی کل ملا کے 40-45 قتل بنتے ہیں۔ یہ جو 5 شہید ہمارے ہوئے ہیں، فیصل عباس، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، میں کل مل کے میں سارا دن ڈسٹرب رہی ہوں۔ لہٰذا اتنے گناہ کریں کہ تم لوگوں کی آخرت تو آپ لوگ خراب کر ہی چکے ہو، دنیا میں بھی اب تو حساب دینا پڑ رہا ہے۔ جس طرح جس طرف آپ لوگ رخ کرتے ہو، کر کے دکھاؤ۔ آپ نے تو، اس وزیر نے تو یہ بولا تھا کہ میں اپنے باپ کا نہیں، اگر جو ہمارا جو چیئرمین ہے وہ اٹک کی پل کراس کر لے، او میرے بھائی پل کراس ہو گئی، ڈی چوک بھی آ گئے، تقریر بھی کیا، سارا کچھ کیا، تم لوگوں نے ظلم کی حدیں پار کر دی، ہماری عورتوں کے اوپر شیلنگ کر کر کے، مار کے، بے ہوش کر کر کے، کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آپ ہمارے عزم ارادے کو مضبوط تو کرو گے، یہ ظلم ڈھا کے، یہ وکٹمائز کر کے ہمارے ارادے کم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سب کچھ ہوا، لہٰذا اب رانا ثناء اللہ والد نامعلوم، اپنے ابا جی کا نام بتائیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سو کالڈ لیڈر بنی پھرتی ہے، یہ منہ سنبھال کے بات کرے، اس کا اور اس کے اگلے پچھلوں کا اور اس کے جو کچھ تماشے ڈرامے ہیں پوری قوم کو پتہ ہے، اور نہیں پتا تو رانا ثناء اللہ سے پوچھ لو کہ اس نے آپ کے لیے اور آپ کی والدہ کے لیے کون سے القابات کہے تھے، وہ ذرا پوچھ لینا رانا ثناء اللہ سے۔ اور رانا ثناء اللہ، ہماری عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمیز سے بات کرو، تمہارے گھر میں بھی بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، تم بھی کسی ماں سے جنے ہو۔
اور آپ کی بیٹی کو اگر ڈانس کرنے کا شوق ہے تو وہ اپنی شادی پہ بھی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے. تو ہماری عورتوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچو, تمہاری زبان ہم کھینچ لیں گے گدی سے اگر تم نے بکواس کی تو, کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں, یہ کیا کرتی ہیں. وہی کرتی ہیں جو تمہاری بیٹی کرتی ہے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کرتی ہیں. لہٰذا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جائے گا اسی طریقے کا آپ کو جواب ملے گا. اور یہ 6 دن کی گیم ہے, 1 دن گزر گیا, 5 دن باقی ہے. یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان پھر لگا کے دیکھ لینا. اگر ہم مر نہ گئے تو نہیں ہوں گے, زندہ ہوئے تو ہر جگہ نظر آئیں گے, ہر جگہ جانے کی کوشش کریں گے. آپ اپنا ظلم اور جبر آزما کے دیکھ لو اور آپ ہمارا عزم آزما کے دیکھ لینا. کیوں؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمیں یہ لگتا نہیں ہے. ہم جہاد سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں, اور جب آپ جہاد سمجھ کے کرتے ہیں تو انقلاب آتا ہے. آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھ لیا. ساری اسٹیٹ کی ایک آپ نے تجربہ, ایک چیز استعمال کر کے دیکھ لی, کارگر ثابت نہیں ہوئی. لہٰذا ہم بھی ادھر, آپ بھی ادھر. جیتے گا وہ جو حق پہ ہوگا. حق پہ اس وقت 22 کروڑ پاکستانی ہیں, اور پاکستان جیتے گا, پاکستان کی عوام جیتے گی, اور یہ 22 کروڑ عوام تم لوگوں کو ہرانے کے لیے کافی ہے. روک سکو تو روک لو.